بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دوپٹے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ایسا ایمان افروز واقعہ جو یقیناً ہمارے دلوں کو سکون اور زندگیوں کو ایمان سے منور فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک روز ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور وہاں 350 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے کہ ایک شخص وہاں آیا اور کہنے لگا کہ میں قبیلہ بنو سلیم کا ایک فرد ہوں اور میں واحد وہ شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا ہے، لہٰذا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حالت آپ کے سامنے ہے اور اس سے بھی زیادہ خستہ حالی میرے گھر والوں کی ہے، ہو سکے تو مجھ غریب کی تھوڑی مدد فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی خستہ حالی دیکھی اور منبر سے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت 350 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس مسلمان بھائی کی مدد فرمائے اور اس شخص کو سواری دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری جو باہر کھڑی ہے وہ سواری میں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اس نادار مسلمان بھائی کو تحفہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ کیا یہاں کوئی ہے جو اس مسلمان کو کپڑا دے سکے؟ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس مسلمان بھائی کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ وہ مسلمان شخص خوش ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا غلام کئی روز سے بھوکا ہے، مجھے کھانے کو کچھ عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو پوچھا کہ یہاں کون ہے جو اس مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے؟ جو بھی شخص کسی غریب مسلمان کی مدد فرمائے اور کھانا کھلائے گا اس شخص کو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے کہ اتنے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہاں موجود تمام صحابی آپ کی جان و عظمت کے لیے، دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہاں موجود صحابہ کرام کے گھروں میں کچھ تو وہ صحابہ موجود ہیں جن کے گھروں میں 4 دن کا فاقہ ہے تو کچھ 3 دن کے فاقے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ صحابی تو ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایک روٹی کا نوالا تک نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے اے سلیمان، تو کیا میں اس شخص کو اپنے گھر سے بھوکا جانے دوں؟ اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اس شخص کی روٹی کا ذمہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم سے اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شخص کو میرے ساتھ رخصت فرمائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے روٹی کھلا کر واپس لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے ساتھ اس چوکھٹ پر لے کر پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے اور اس دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہ لوٹا تھا۔ محترم ناظرین، وہ گھر پاک سیدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چوکھٹ پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹی، میں ہوں سلیمان فارسی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور حضرت سلیمان فارسی عرض گزار ہوئے کہ اے لخت جگر، یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور بھوک سے نڈال ہے۔ وہاں موجود کسی صحابی رسول کے گھر اناج نہ ہے اور نہ ہی کوئی روٹی جو اس شخص کو کھلا سکے، لہٰذا میں اسے آپ کے گھر لے آیا ہوں۔ آپ سلام اللہ علیہ رونے لگی اور فرمانے لگی اے چچا جان، اس شخص سے علیحدہ ہو کر میری بات سنیں۔ آپ نے فرمایا 3 روز سے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے دونوں شہزادے بھوکے ہیں، میں اس مہمان کی مہمان نوازی کیسے کروں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا کہ اے بیٹی، میں بڑی حسرت سے اسے آپ کے گھر لایا ہوں، اس شخص کو بھوکا واپس نہیں لے جا سکتا۔ اس پر سیدہ خاتون جنت اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر اتار کر طے کرتی ہیں اور دوسری چادر اوڑھ کر باہر آتی ہیں اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ یہ چادر سامنے یہودی کے ہاں بیچ دیں اور بدلے میں کچھ اناج خرید لائیں تاکہ ہم اس
اسے روٹی کھلا دیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے اس چادر کی طرف دیکھا۔ آپ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگیں کہ یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ میری رخصتی کے وقت میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر رکھی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی، آج میں یہ چادر تمہارے سر پر رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ بروز قیامت تمام عورتوں کی سرداری کی چادر بھی تیرے سر پر ہی رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سمون یہودی کے پاس اس چادر کو لے کر گئے اور سمون یہودی کو فرمایا کہ آج تک تم نے گندم کے بدلے گندم اور جوں کے بدلے جوں دیے ہوں گے، لیکن آج میں تمہارے پاس ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، لہٰذا یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج مجھے دے دو تاکہ ان کے گھر آنے والے مہمان کی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ سامون یہودی نے یہ سنتے ہی اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اس یہودی نے پوچھا کہ اے سلیمان، آخر تم یہ بتاؤ کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، وہ ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، بس اسی لیے یہ چادر فروخت کرنے آیا ہوں، کیونکہ سیدہ نے خود یہ چادر فروخت کرنے کے لیے دی ہے تاکہ گھر آیا مہمان بھوکا واپس نہ جائے۔ یہ سنتے ہی اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس یہودی نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی، بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے کمرے میں گیا اور ایک کتاب اٹھا کر لایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ کا رب بھی سچا ہے اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی سچی ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ اس پر حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر یہودی سمون کہنے لگا کہ یہ دیکھو، یہ ہماری کتاب ہے، اس میں باتیں تمہارے نبی اور نبی کی بیٹی کے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، ان کے گھر کھانے کو کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن وہ اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ یہودی روتے ہوئے کہنے لگا کہ اے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے تم یہاں سے لے جا سکتے ہو اور یہ پاک چادر بھی لے جاؤ اور اسے سیدہ کے سر پر اوڑھ دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہودی کے بیجا اسرار پر وہاں سے اناج اور چادر لے کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے کہ آپ کے پیچھے پیچھے سامون یہودی بھی آ گیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے یہودی سے پوچھا کہ آخر اب تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ سامون کہنے لگا، تم یہ اناج سیدہ کے گھر ڈال دو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ یہودی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابہ میں شامل ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہمان کو کھانا کھلایا اور باقی اناج ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام زیورات آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو دیے گئے، مگر آپ نے تمام زیورات راہ خدا میں دے دیے اور سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد کے لیے اپنے ہاتھوں سے خود آٹا پیستی تھیں اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہتی اور خوب عبادت کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان اور شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نماز قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ دیگر مسلمان بہن بھائی بھی اس ایمان افروز واقعے سے فیض یاب ہوں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔